نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ روشن رہے گا یوں ہی مخالف ہواؤں میں، روشن رہے گا یوں ہی مخالف ہواؤں میں، اسلام ہے حسین کا سجدے کی چھاؤں میں، اسلام ہے حسین کے سجدے کی چھاؤں میں۔ محشر کی تیز دھوپ ہمیں چھو نہ پائے گی، محشر کی تیز دھوپ ہمیں چھو نہ پائے گی، چھپ جائیں گے ہم ان کے کرم کی گفاؤں میں۔ محشر کی تیز دھوپ ہمیں چھو نہ پائے گی، چھپ جائیں گے ہم ان کے کرم کی گفاؤں میں۔ شامل نہ ہوگی جس دل میں محبت حسین کی، شامل نہ ہوگی جس دل میں محبت حسین کی، بھٹکیں گی حشر تک وہ نمازیں خلاؤں میں، بھٹکیں گی حشر تک وہ نمازیں خلاؤں میں۔ کس کس جگہ ہے ان کا ٹھکانہ نہ پوچھئے، کس کس جگہ ہے ان کا ٹھکانہ نہ پوچھئے، مولا حسین رہتے ہیں ہر دل کے گاؤں میں، مولا حسین رہتے ہیں ہر دل کے گاؤں میں۔ آل نبی کے صدقے میں بنتے ہیں بگڑے کام، آل نبی کے صدقے میں بنتے ہیں بگڑے کام، ورنہ یہ دم کہاں ہے ہماری دعاؤں میں، ورنہ یہ دم کہاں ہے ہماری دعاؤں میں۔ ایک اور چند اشعار آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ حسین جیسا شہید اعظم، حسین جیسا شہید اعظم، جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن، کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم۔ پکارے عباس اے سکینہ، میں پانی لاؤں ٹھہر سکینہ، کٹے ہے بازو چھدا ہے سینہ، کٹے ہے بازو چھدا ہے سینہ، ابھی گلا یہ کٹا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم۔ کھڑے تھے سر پہ جو تیغ لیے، حسین سجدے میں گر کے بولے، کھڑے تھے سر پہ جو تیغ لیے، حسین سجدے میں گر کے بولے، مدینے والو گواہ رہنا، مدینے والو گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم، جہاں میں کوئی ہوا نہیں
گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم۔ آج محرم الحرام کی 8ویں تاریخ ہے۔ مسلسل 7 دنوں سے یہ ناچیز بندہ آپ کے روبرو واقع کربلا کو ترتیب کے ساتھ پیش کرتا چلا آ رہا ہے۔ کل کی نشست میں آخری حصے میں آپ نے سنا تھا ننھی سی جان حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ۔ اس واقعے یہاں پر نوجوانوں کی بھی قربانیاں پیش ہوئیں، بوڑھوں کی بھی قربانیاں پیش ہوئیں، حتیٰ کہ شیر خوار بچے نے بھی اپنے آپ کو اسلام کی بقا کے لیے پیش کر دیا۔ یہ ایسی عظیم جنگ ہے کربلا کی کہ صدیاں بیت جائیں، سال گزر جائیں، قیامت کی صبح کیوں نہ آ جائے، لیکن اس حادثے کو، اس کربلا کی خاک والی داستانوں کو نہیں بھولا جائے گا۔ الغرض اب لوگ کشمکش، چند لوگ جو جاہلانہ دماغ رکھتے ہیں کہتے ہیں یزید تو چاہتا تھا امام حسین علیہ السلام کی بیعت اور سر، کیوں نہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے آپ کو پہلے قربان کر کے فاطمی لال کے چمن کے کنبوں کو کیوں نہ بچا لیا، کیوں ہر ایک کی قربانیاں پیش کی گئیں، کتنے کیا امام حتیٰ کہ ان کی زبانوں کو لقوا آ جائے، یہ کہتے ہیں کہ امام حسین بزدل تھے معاذ اللہ، اس لیے سب بچوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، بھائیوں کو شہید کرا دیا اور آخر میں چلے گئے۔ ارے جاہلو، سننا چاہتے ہو تو امام حسین کے صبر و پیکر اور رضا کا عالم کیوں اس طرح رہا؟ جب پہلی شہادت کربلا کی خاک نے چن لی تو امام حسین علیہ السلام نے ان یزیدیوں سے کہا، اے لوگو، بے شک میں نواسہ رسول ہوں، تم نے ایک مسلمان کو شہید کیا ہے، بے شک یہ جرم عظیم ہے، یہ عظیم گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کا عذاب صرف اور صرف دوزخ ہے، لیکن میں حسین نواسہ رسول اب بھی تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ لوٹ آؤ، باز آ جاؤ اپنے برے ارادوں سے، کاش تم کلمہ گو میرے نبی کا ہو، اگر تم اسی طرح اڑے رہے تو کل قیامت میں منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہو گے، تمہیں کوئی نہیں بچا پائے گا۔ ہاں، تم نے ایک مسلمان کو شہید کیا ہے جو کہ گناہ معاف نہیں کیا جائے گا، لیکن حسین ابن علی نواسہ رسول فاطمۃ الزہرا کا یہ لال تم سے وعدہ فرماتا ہے کہ تم توبہ کر لو تو کل روز محشر میں اپنے نانا جان سے سفارش کر کے تمہیں جنت دلاؤں گا۔ الغرض ایک کے بعد ایک لالوں کو شہید ہوتے ہوا دیکھا، اور پھر آخر میں یہ مقام آ گیا جس کا تذکرہ میں آج چھیڑنے جا رہا ہوں، وہ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادت۔ جب سرکار امام حسین علیہ السلام ان یزیدیوں کے آگے چلے گئے تو کہے، تمہیں اب بھی وقت ہے، بے شک تم نے ایسے نبی کے لالوں کو شہید کر دیا، صحابہ کی جماعت کو تم نے ختم کر دیا، کیسے میرے بازوؤں عباس جیسے علمبردار کو ختم کر دیا، شبیہ رسول حضرت علی اکبر کو تم نے شہید کیا، معصوم علی اصغر کو تم نے شہید کیا، بے شک میں اپنے سینے پر پتھر رکھ لیتا ہوں، لیکن اپنے نانا کی شریعت کی خاطر، امت کی خاطر میں تمہیں اب بھی معافی دے سکتا ہوں۔ اگر حسین شہید ہو جائے تو صبح قیامت تک تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا روئے زمین پر کوئی پیدا نہیں ہوگا، صبح قیامت تک کوئی ماں ایسے بیٹے کو جنم نہیں دے گی کہ وہ یہ تمام شہیدوں کے اس قتل عام کی جرات کے گناہ کو معاف کر سکے۔ ابھی بھی میں وقت دے رہا ہوں، میرا کنبہ سب کچھ شہید ہو گیا ہے، لیکن اگر میں کٹ جاؤں تو پھر تمہاری سفارش کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، باز آ جاؤ۔ لیکن وہ یزیدیوں میں یہ بات کہاں سمجھ میں آ رہی تھی؟ وہ تو دنیا کے لالچ میں گھرے ہوئے تھے، وہ مولا کے عذاب کے لیے بے چین تھے، اور مولا کا عذاب ان پر رہے گا، ہمیشہ رہے گا، صبح قیامت تک بھی رہے گا۔ اب چلیے، سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک صبر کی مثال قائم کر رہے تھے، ایسے صبر کی مثال جس کا واقعہ کربلا کے بعد کسی تاریخ میں جواب نہ ملے گا۔ اب صبر کی مثال قائم کرنے کے بعد
سرکار امام حسین کو فرائض کے حدود کھینچنا تھا۔ وہ اسلامی شرع کے محافظ تھے اور اسی شرع کی حفاظت کے لیے کربلا کے میدان میں دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے۔ چونکہ اسلامی شرع میں خود کو دشمن کے حوالے کرنا غلط تھا، اس لیے انہوں نے فرض کو انجام دینے کا آخری فیصلہ کر لیا اور بارگاہ رب العزت میں اپنی قربانی پیش کرنے کا یقین لے کر رخصت آخری کے لیے خیمے میں آئے۔ سرکار امام حسین علیہ السلام کو رسول خدا کی جرأت و شجاعت میراث میں ملی تھی اور اب وہ اس میراث کو استعمال کرنے جا رہے تھے۔ خیمے کے اندر تشریف لانے کے بعد سرکار امام حسین علیہ السلام نے بآواز بلند فرمایا، اے سکینہ و فاطمہ و زینب و ام کلثوم، تم سب پر میرا آخری سلام۔ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بیویوں پر، ان سیدزادنیوں پر سلام آخری عرض کرتے ہیں۔ بیویوں میں اس لمحہ شور گریہ بلند ہوا، مگر حسین علیہ السلام نے سب کو تشفی و تسلی دی اور صبر کی تلقین فرمائی۔ پھر جناب زینب سے کہا، میرے سب بچے تمہارے حوالے ہیں اور تم سب کو خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ اے بہن، تم سیدہ جیسی صابرہ ماں کی بیٹی ہو، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کا ٹکڑا ہو، حسین جیسے صابر بھائی کی بہن ہو، ہر مصیبت میں صبر کرنا۔ اے میری بہن، اے میری بہن، اے میری بہن، سب بچوں کی رکھوالی کرنا، جتنے بھی بچ جائیں گے سب کی خیر خواہی کرنا۔ سرکار امام حسین بوقت تمام نالہ و شیون میں مصروف بیویوں سے رخصت ہو کر خیمے سے باہر آئے اور مظلومیت و بے کسی کے احساس سے چشم پرنم گھوڑے پر سوار ہوئے۔ کوئی مددگار محسن نہ تھا۔ گھوڑے کو لشکر کی طرف بڑھا دیا اور دشمن کے صفوں کے سامنے پہنچ کر بآواز بلند جملے کہے، آیا کوئی نصرت کرنے والا ہے جو میری مدد کرے؟ آیا کوئی خدا کا ماننے والا ہے جو ہم اہل بیت کے بارے میں خدا سے ڈرے؟ سرکار امام حسین کی اس استغاثے نے فرش و عرش پر تہلکہ مچا دیا۔ جب کوئی نصرت مدد کے لیے نہ نکلا اور فوج دشمن کی طرف سے تیروں کا سیلاب امڑنے لگا تو سرکار امام حسین علیہ السلام نے حیدری شان و جلال کے ساتھ فوج اشقیاء پر حملہ کر دیا، میمنہ کو الٹ دیا، میسرہ کو توڑ دیا اور قلب لشکر کی صفوں کو الٹتے ہوئے ذوالفقار کو لہراتے ہوئے آگے بڑھے اور موت کے بازار کو گرم کر دیا۔ کئی یزیدیوں کو جہنم رسید فرما دیا۔ لاشوں تعداد دشمنوں کو قتل کرنے کے بعد پھر اپنی جگہ پر واپس آ گئے۔ اتنے میں ایک دفعہ فوج یزیدی نے چاروں طرف سے سرکار امام حسین علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ سرکار حسین پر تیر تلواروں کی بارش شروع ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام زخمی ہو کر گھوڑے سے گرے۔ خیمے میں حسین کے گھوڑے سے زمین پر آنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ یہ اطلاع اتنی روح فرسا تھی کہ کسی کو ہوش نہ رہا۔ جناب زینب گھبرا کر خیمے سے باہر نکل آئیں۔ یہ ایک کم سن بچہ عبداللہ بن حسن بھی خیمے سے باہر نکل آیا۔ جناب زینب نے اسے روکنا چاہا مگر بچہ کسی طرح نہ رک سکا۔ وہ دوڑتا ہوا سرکار امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ اس وقت بہر بن کعب امام حسین پر تلوار کا وار کرنا ہی چاہ رہا تھا کہ بچے نے بڑھ کر ہاتھ پھیلا دیا اور تلوار سے اس کا ہاتھ ختم ہو گیا۔ بچے نے آواز دی، اے میری امی جان۔ سرکار امام حسین نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، اے میرے بھتیجے صبر کر۔ اسی اثنا میں ہرملا نے کمان میں تیر جوڑ کر بچے کو مارا اور وہ گر کر جاں بحق ہو گیا۔ دیر تک سرکار امام حسین مجروح حالت میں زمین پر دراز ہے۔ کوئی بھی آپ کو قتل کرنے کی جرأت نہیں کر رہا ہے۔ بالآخر زرع بن شریک کی تلوار، سنان بن انس کے نیزے اور شمر زری الجوشن کے خنجر نے سرکار امام حسین کی جان لے لی اور سرکار امام حسین کی شہادت کا سچائی کا خون تھا۔ زمین لرز اٹھی، آسمان کانپ گیا، سورج کو گہر لگ گیا، سیاہ آندھی چلنے لگی اور فرات کا پانی تھم گیا۔ سرکار امام حسین سید الشہداء کی، امام عالی مقام کی یہ عظیم قربانی، یہ شہادت حسین نہیں تھی بلکہ یہ شہادت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھی۔ اسی لیے سرکار کہا کرتے تھے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین میرا خون ہے،
گویا حسین کی شہادت ہونا یہ نبی محترم کی شہادت ہے۔ اللہ اللہ، آسمان چپ ہو کے دیکھتا رہا، زمین تڑپ کے دیکھتی رہی، قدرت کے سارے نظارے دیکھتے رہے، روز محشر یہ سارے نظارے گواہ بن کر یزیدیوں کی ظلم اور بربریت کو مولا کے دربار میں پیش کریں گے۔ مولا کا قہر ان پر ٹوٹے گا اور یہ جہنم کے عظیم سے عظیم تر عذاب میں شامل ہو جائیں گے۔ سرکار امام حسین کے جانے کے بعد اب پرسہ نہال لینے والا بیویوں کا کوئی نہیں رہا تھا، اب بیویوں کا کوئی رکھوالا نہیں تھا۔ ان کی آخری آس بھی ٹوٹ گئی تھی اور امیدوں کا آخری چراغ بھی بجھ گیا تھا۔ سرکار امام حسین جو صبر کا تلقین دیا کرتے تھے، آج وہ صبر کی تلقین دینے والے بھی ان سے اٹھ گئے، ان سے چلے گئے۔ سوچو جب ہمارے گھر کا کوئی بڑا گزر جاتا ہے تو عورتوں اور بچوں پر کیا گزرتی ہے، خیموں میں ان بیویوں پر کیا گزری ہوگی، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ پسماندگان پر کیسا آفات کا پہاڑ ٹوٹا ہوگا، کس طرح کی صبر کی چٹانوں کی طرح انہوں نے صبر کر لیا۔ اللہ اللہ، تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ بیویوں کا رکھوالا کوئی نہیں تھا، ان کی آخری آس بھی ٹوٹ گئی تھی اور امیدوں کا آخری چراغ بھی بجھ گیا تھا۔ حسین کی شہادت کے بعد دشمن کی فوج خیمہ حسین پر ٹوٹ پڑی اور مال و اسباب کو لوٹنا شروع کر دیا۔ آل رسول کربلا میں الٹ رہی تھی اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ تھا۔ محضرات عصمت کی چادریں اور زیورات بھی چھن گئے تھے، ادھر خیمہ حسین کو لوٹا جا رہا تھا، ادھر فتح کے نخارے بج رہے تھے۔ خود امام حسین علیہ السلام کے جسم پر بھی جو لباس تھا وہ لباس تک اتارا جا چکا تھا اور اب خیمے میں آگ لگا دی گئی تھی۔ عصر کا وقت ختم ہو گیا تھا، سورج مغرب کی گہرائیوں میں منہ چھپا چکا تھا اور شام کے سائے پھیل رہے تھے۔ سرکار امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو چکی تھی، قیام حسینی کو نظر آتش کیا جا چکا تھا، مظلوم امام کے لباس تک کو لوٹ لیا گیا، حتیٰ کہ ابن زیاد کے آخری خط میں شہید راہ خدا کے جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روک کر پامال کرنے کا تاکیدی حکم تھا۔ کیسا ظلم اور بربریت والا انسان! اسے تمہیں انسان نہیں حیوان کہوں گا، ظلم کا بادشاہ کہو، جابر کہو، اسے ہر گناہوں کا سرتاج کہو۔ ایسے بڑا ظالم و جابر صبح قیامت تک زمین نے نہ دیکھی تھی، نہ دیکھا ہے اور نہ دیکھے گی۔ الغرض یہ ظلم اتنا شدید اور غیر انسانی تھا کہ دشمن کی فوج میں سے ہر شخص اس کے لیے تیار نہ ہو سکتا تھا۔ اس لیے عمر سعد نے تمام فوج کے سامنے آواز دی، کون ہے وہ جو لاش حسین کو پامال کرنے کے لیے تیار ہو؟ اس آواز کو سننے کے بعد 10 افراد سامنے آئے، جن میں اسحاق بن حوا اور اخنس بن مرشد کے نام خاص طور پر مذکور ہیں۔ انہوں نے لاش مطہر کو پامال کیا، اللہ اللہ، اور سر حسین کو تن سے جدا کر کے خلی کے ذریعے ابن زیاد کی خدمت میں روانہ کیا۔ ارے ظالمو، جب سر امام حسین علیہ السلام کو تم نے ختم کیا تو کیا تمہیں خیال نہیں آیا یہ وہی گلا تھا جسے سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارہا چومتے تھے، فرد محبت سے چومتے تھے، اسی اسنا سے چومتے تھے کہ کہیں یہ تو قیام میری امت کرے گی کہ امت کے حوالی نے یہاں چوما تھا، کیسے یہاں چاقو چلائے، کیسے یہاں خنجر چلائے، کیسے یہاں تلواریں چلائے، کیسے یہاں نیزوں سے کھیلے۔ ایسی ظالم قوم، اللہ غارت کرے تمہاری نسلوں کو صبح قیامت تک آنے والی۔ سر حسین کو تن سے جدا کر کے خلی کے ذریعے ابن زیاد کی خدمت میں روانہ کیا، باقی شہر کے سرے قطع کر کے شمر و خیز کے ہمراہ روانہ کیے۔ اب شام غریبہ کا معاملہ آتا ہے۔ شام غریبہ اب رات کی تاریکی صحرا میں چھا گئی تھی، ہر طرف ہو کا علم تھا۔ حسین کے پسماندگان میں صرف ایک بیمار بیٹا زین العابدین، پردہ نشین خواتین اور چند بچے رہ گئے تھے۔ ان کا عالم کیا ہوا رہا ہوگا، ان کے رنج و حسرت کا اندازہ کیسے کیا جائے، ان پسماندگان کی حالت کا اندازہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا ایسے اشخاص کا مشغلہ رونے دھونے اور آوازگاری کے علاوہ اور کچھ ہو سکتا ہے؟ مگر کیا کہنے ان کے استقلال و عزم کی کہ عصر کے وقت یتیم ہونے والے زین العابدین نے سجدہ معبود میں خاک پر سر رکھ دیا۔ اور یہ وہی زین العابدین سید الساجدین ہے۔ جب واقعہ کربلا ہو گیا تو ملک شام میں انہیں جب گھومنا پڑ رہا تھا، گھمایا جا رہا تھا،
تو جب معلوم ہوا کہ آل رسول ہیں، سرکار امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں، سید الساجدین ہیں، وہ اس دنیا میں اتنا روئے جب تک آخری سانسیں تھے، سرکار امام زین العابدین ہمیشہ روتے تھے، ہمیشہ روتے تھے، ہمیشہ روتے تھے۔ حتیٰ کہ تاریخ میں یہ بھی لکھا گیا ہے، جب سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں سے گزرتے، کہیں گوشت کی دکان آ جاتے تو گوشت بیچنے والے اپنے چاقوؤں اور چھروں کو چھپا لیتے تھے اور گوشت پر پردہ ڈال دیتے تھے، کہیں پھر یاد کربلا کی انہیں نہ آ جائے۔ گوشت دیکھ کر، چاقو خون دیکھ کر یہ روتے تھے، تو لوگ پوچھتے تھے اے امام زین العابدین آپ اتنا کیوں روتے ہو؟ سرکار امام زین العابدین فرماتے ہیں ارے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف کو کھویا تھا جو گم شدہ تھے، ان کی یاد میں اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، یا اس یوسف کے کھونے سے باپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اور سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے تو میرا سارا کنبہ کھویا ہے، میں نے تو اپنا سارا کنبہ کھو چکا ہے، والد گرامی سرکار امام حسین کو کھو چکا ہے، برادر عزیز علی اکبر کو کھو چکا ہے، ننھے سے اصغر کو میں کھو چکا ہوں، سب کو حضرت عباس کو کھو چکا ہوں، اور محمد کو کھو چکا ہوں۔ کون سی یاد ہے جو مجھے ہنسائے؟ میری ہر سانس میں ان کی یاد دلاتی ہے، تڑپتی رہتی ہے، آنسوؤں کا سیلاب میری آنکھوں سے نکل آتا ہے۔ یہی تھے سید ساجد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ادھر حضرت زینب حضرت زینب بچوں کو سمجھا رہی تھی اور آئندہ کے واقعات کے منتظر تھیں۔ ادھر دشمن کی فوج میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اب تو جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا، عورتوں اور بچوں نے کیا خطا کی ہے جو انہیں بھوکا رکھا جائے، مگر پسماندگان حسین کو کھانا پہنچانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کربلا کے بھوکے پیاسے جنہیں کھانا، غذا اور پانی مہیا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا، سب کے سامنے یہی سوال تھا کہ اگر کسی نے پوچھ لیا کیا یہی مہمان نوازی ہے کہ مہمان کربلا کو بھوکا اور پیاسا رکھا جائے اور مردوں کو قتل کر کے بعد لاشوں کو پامال کر دیا جائے، سر تن سے جدا کر دیے جائیں اور خیموں کو آگ لگا دی جائے، تو کیا جواب بن پڑے گا؟ شام غریباں ہو چکی تھی۔ شام غریباں کا عالم یہ تھا، ہر کوئی ہر کونے سے آہوگزاری کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہو چکا تھا ایسا زمانے والوں گواہ رہنا، زمانے والوں گواہ رہنا، حسین مقتل میں جا رہے ہیں، لٹا کے اپنے جگر کے ٹکڑے نبی کی امت بچا رہے ہیں، لٹا کے اپنے جگر کے ٹکڑے نبی کی امت بچا رہے ہیں۔ نہ بند ہوگا حسینی لنگر، نہ روک پائیں گے ذکر سرور، نہ بند ہوگا حسینی لنگر، نہ روک پائیں گے ذکر سرور۔ حسینیوں سے الجھنے والے خود اپنی الجھن بڑھا رہے ہیں، حسینیوں سے الجھنے والے خود اپنی الجھن بڑھا رہے ہیں۔ نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا کریم کوئی، علی کے غدار آج تک بھی علی کی خیرات کھا رہے ہیں، علی کے غدار آج تک بھی علی کی خیرات کھا رہے ہیں۔ یزید اسلام کی رگوں پہ ستم کے نشتر لگا رہا تھا، یزید اسلام کی رگوں پہ ستم کے نشتر لگا رہا تھا۔ صدائے امداد حق اٹھی تو حسین بولے ہم آ رہے ہیں، صدائے امداد حق اٹھی تو حسین بولے ہم آ رہے ہیں۔ الغرض اب جو معاملہ ہو چکا تھا، شام غریباں کے بعد صبح کا انتظار تھا۔ جب صبح ہوئی تو ان مظلوموں کے ساتھ جو بچ گئے تھے کربلا کے، انہیں اسیران کربلا کے ساتھ کیا حال ہوا اور بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، کوفہ، دمشق اور شام کے حالات کیا رہے، انشاءاللہ العزیز کل کی کڑی میں آپ کو وہ ساری باتیں سنانے کی جرات کر سکوں گا۔ اور جب تک مجھے اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔